الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مبارک آیا اور اپنی رحمت، مغفرت اور نجات چھوڑ کر اب جا رہا ہے۔ جس نے فائدہ اٹھایا وہ خوش نصیب ہے، اور جو فائدہ نہ اٹھا سکا وہ محروم رہ گیا، بدنصیب انسان ہے وہ۔ رمضان مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی آمد پر خود بخود ماحول میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کے لیے پہلے سے کوئی انتظام نہیں ہوتا، کوئی تشہیر نہیں ہوتی، کوئی اخبارات میں، ٹی وی پر کوئی اس کے جو ہے وہ نہیں چھپتے ہیں۔ عوام میں خود بخود ایک لہر دوڑتی ہے ایمان کی، نیکی کی۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے اندر خود بخود ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ نمایاں تبدیلی ہوتی ہے، ہر معاملے میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ جو عام طور پر نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو لوگ رات کو ایسی گپ شپ میں زندگی گزارتے ہیں وہ بھی تراویح کی نماز میں جو شریک ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت کی رکھی ہے جو خود بخود عوام کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اسی مہینے میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے نازل کیا ہے، اور اسی مہینے کی ایک رات ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے، اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ رات لیلۃ المبارکہ بھی ہے، مبارک رات بھی ہے، اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ یہ رات جس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فیصلے بھی کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، روح الامین کے ذریعے سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہارے پر روزہ اسی طرح سے فرض کر دیا ہے جس طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ مہینہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہمارے اندر کسی نہ کسی طرح سے تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ جب تک یہ تقویٰ انسان میں پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ان راہوں پر نہیں چلتا جو راہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے جو شروع بھی آتا ہے کہ ھدی للمتقین، یعنی یہ جو پرہیزگار ہیں اور دل میں خوف خدا رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور وہ کیسے آئے گی؟ وہ آئے گی ایمان بالغیب سے، کہ وہ لوگ جو کہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب ہے خوف، تقویٰ کا مطلب ہے ڈرنا، تقویٰ کا مطلب ہے گھبرانا، پریشان ہونا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اس طرح کا خوف نہیں ہے جیسے ایک آدمی پولیس سے ڈرتا ہے، فوج سے ڈرتا ہے، دشمنوں سے ڈرتا ہے کہ وہ اسے مار دیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اسے نقصان پہنچا دیں گے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقویٰ، یہ خوف ایسا ہے جیسے کوئی محبوب ناراض ہو جائے، جیسے اس کا کوئی دوست ناراض ہو جائے، جس کا کوئی چاہنے والا ناراض ہو جائے، تو اس کو یہ فکر ہے کہ جس کے اتنے احسانات ہیں، جس کی اتنی عنایتیں ہیں، جتنی اس کی کرم نوازیاں ہیں، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے مجھے آنکھ عطا کی ہے، جس نے مجھے کان عطا کی ہے، جس نے مجھے زبان عطا کی ہے، جس نے مجھے دل اور دماغ عطا کیا ہے، جس نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، اس رب کی میں ناراضگی کیسے مول لے سکتا ہوں؟ اس رب کو میں کیسے جو ہے وہ ناراض کر سکتا ہوں؟ یہ خوف جو ہے، یہ محبت والا خوف، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میری رضا کے لیے جو حلال چیزیں ہیں، جو میں نے تمہارے لیے حلال چیزیں رکھی ہیں، جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے، پانی ہے، کھانا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، جو رمضان مہینے میں ایک وقت خاص تک، یعنی سحری سے لے کر افطار تک، یہ ساری کے ساری تمہارے اوپر ممنوع قرار دے دی گئی ہیں،
تم ان کا استعمال نہیں کرتے. تو تمہیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو, اللہ کی رضا کے لیے پانی چھوڑ سکتے ہو, روٹی چھوڑ سکتے ہو, اور دوسری چیزیں چھوڑ سکتے ہو جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں, لیکن اللہ نے ان سے منع کیا ہے, وہ سارے کے سارے تم چھوڑ سکتے ہو, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ پریکٹس کرنے کے بعد, یہ تقوی پیدا ہونے کے بعد تم جو ہے اللہ کے حرام کی چیزوں کو استعمال کرو گے؟ یعنی اللہ نے تمہارے پر شراب حرام کی ہے, جوا حرام کیا ہے, زنا حرام کیا ہے, رشوت حرام کی ہے, اور غیبت حرام کی ہے. اسی طرح سے جو ہے ٹھگی اور 420 اور دھوکہ دہی, یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. یہ اس وجہ سے روزہ رکھا ہے کہ تم روزہ رکھ کر تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم حلال کو چھوڑ سکتے ہیں, جائز چیزوں کو چھوڑتے ہیں, اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ سکتے ہیں, تو ہمارے اندر یہ صفت بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. تو یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے, جس طرح ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ نماز ہمارے پر فرض کی گئی, نماز میں کیوں فرض کی گئی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر سے بے حیائی, بے شرمی اور منکرات کا خاتمہ ہو جائے. اور جو لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میری نماز سے میری برائی کا خاتمہ ہوا یا نہیں ہوا, میں جو رشوت لے رہا تھا اس کا خاتمہ ہوا یا نہیں ہوا, میں جو لوگوں کے مال زبردستی کھا رہا تھا, ڈاکے ڈال رہا تھا, وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا, میں جو لوگوں کو ستا رہا تھا, ظلم و زیادتی کر رہا تھا, اس کا خاتمہ ہوا یا نہیں ہوا, تو وہ لوگ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, یہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اسی طرح سے روزہ رکھ کر اگر اس میں تقوی پیدا نہ ہوا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس سے روزہ رکھایا گیا تھا وہ مقصد پورا کیا جائے. اسی طرح سے جتنی بھی عبادتیں ہیں, چاہے زکوٰۃ کی عبادت ہو, چاہے حج کی عبادت ہو, روزے کی عبادت ہو, یہ ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ آپ کا مال پاکیزہ ہو جائے. زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ آپ کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے وہ سود بھی کھائے گا, یہ ممکن نہیں. یہ کیسے لوگوں نے اس کو جائز قرار دے لیا کہ ایک طرف وہ زکوٰۃ بھی دے اور دوسری طرف وہ سود بھی کھا جائے, ایک طرف وہ زکوٰۃ بھی دے اور دوسری طرف ناجائز مال بھی جو ہے وہ کمانے لگ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تضاد اس وقت آئے گا جب انسان کا اندر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, اس کے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا, اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی, اس کا ایمان بالغیب کمزور پڑ جائے گا, اس کے اندر ضعف ارادہ پیدا ہو جائے گا, تو اس کے اندر یہ ساری بات پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت رکھی, رمضان کا مہینہ ہے, پہلا عشرہ اس کا رحمت کا, آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کا پتہ چلتا ہے کہ رحمت جب لٹ رہی ہے تو ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں. مسجدیں بھر جاتی ہیں, جگہ نہیں ملتی ہے, وضو خانے جو ہے پر ہو جاتے ہیں, وضو کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, مسجدیں کی صفیں بھر جاتی ہے, مسجد میں گنجائش نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ہفتہ عشرہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر جب مغفرت کا آتا ہے تو پھر تھوڑی کمی آ جاتی ہے. یعنی لوگوں کو رحمت تو چاہیے لیکن مغفرت سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور جب باقاعدہ نجات والا عشرہ آتا ہے تو بالکل کم ہو جاتا ہے. یعنی جس چیز کی ضرورت تھی, جس چیز کے لیے روزہ تمہارا رکھایا گیا تھا, وہ جب عشرہ آتا ہے تو مسجدوں میں کمی آ جاتی ہے, تراویح میں کمی آ جاتی ہے, پنجگانہ نماز میں کمی آ جاتی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا بتایا گیا ہے کہ جو اہم چیز ہے اور جو لینے کی چیز ہے وہ وقت آتا ہے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس پر بھی ہمیں قابو پانا چاہیے, اس کے اوپر بھی علماء کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر قابو پائیں. اسی طرح سے لیلۃ القدر آتی ہے. بھائی لیلۃ القدر کو جگہ جگہ پھر کر تلاش کرتے ہیں, کوئی قبرستان میں تلاش کرتا ہے, کوئی کرکٹ میچ میں تلاش کرتا ہے, کوئی رات کو جاگ کر تلاش کرتا ہے, کوئی کسی اور جگہ تلاش کرتا ہے, کوئی مسجد کی روشنی میں اس کو تلاش کرتا ہے. بھائی یہ وہاں تلاش کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ اندر تلاش کرنے کی چیز ہے. یہ اندر تلاش کرنے کی چیز ہے کہ جس رب نے قرآن نازل کیا, جس رب نے مجھے انسان بنایا, جس رب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پیروکار بنایا, اور جس رب نے یہ پورا قرآن میرے سامنے رکھ دیا, آیا میری زندگی اس قرآن کے مطابق گزر رہی ہے؟ میں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا ہے؟ اور اگر اس رات کو یہ طے کر دے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا, لیکن اب میں اپنی زندگی کو اس راستے کے اوپر ڈال دوں گا, ہر صورت میں اس راستے کے اوپر ڈال دوں گا, وہ عہد کر لے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لیلۃ القدر مل گئی, اس کو وہ رات مل گئی. اور جس کو یہ رات ملے گی,
آپ کو خدا کرے زندگی میں کبھی یہ رات نصیب ہو جائے، جب آپ کو مل جائے گی تو آپ یوں محسوس کریں گے کہ آپ کا وزن جو ہے ہلکا ہو گیا، آپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا، آپ کا جسم جو ہے وہ پھول کی طرح سے ہو گیا ہے، اور آپ کے اندر کا جو جتنی بھی تھی گندگی تھی اور جتنی برائیاں تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کے جسم سے نکل گئی ہے۔ تو یہ رمضان مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اندر قوت پیدا کریں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے لیے وقف کریں۔ اور اگر ہم یہ طے نہیں کر سکے، رمضان آیا اور چلا گیا اور ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہر سال آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ لاکھوں انسان قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، لاکھوں انسان قرآن مجید پڑھتے ہیں، کروڑوں انسان جو ہے تراویح میں شریک ہوتے ہیں، لیکن پھر جب عید آتی ہے تو پہلے دن جو ہے وہ تقوی قبض ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کوئی رکھوالا نہیں ہے، ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے۔ اور اگر ہم رہبر سمجھتے ہیں کہ ہم تب سب لوگوں کو چھوڑ کر، سارے رستوں کو چھوڑ کر ایک اسلام کا رستہ، راہ مستقیم اختیار کر لیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا رہبر تسلیم کر لیں، رسول تسلیم کر لیں اللہ کا، اور ان کے پیچھے لگ جائیں کہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، کسی کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کے نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے، جس کے راستے پر ہم کو چلنا ہے، جس کی بات ہم کو ماننی ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے، میری طرف آ جاؤ، یہ بھلائی کا راستہ ہے، میری طرف آ جاؤ، یہ ترقی کا راستہ ہے، میری طرف آ جاؤ، یہ تمہاری خوشحالی کا راستہ ہے۔ لیکن جب ہم اس طرف جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے خود تباہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہماری فلاح اور بہبود ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہے، قرآن کے راستے کے اوپر ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن حکیم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کو ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم قرآن اعمال کیسے لائیں گے؟ ہمارے گھروں میں قرآن حکیم پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے ہم اپنے اپنی زبانوں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھیں، دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کے مطابق ہم اپنے گھر، اپنے بازار، اپنے دکان، اپنی مارکیٹ، ہر جگہ ہم قرآن کے اعمال کو جو چلائیں گے تو پھر بحث بھی ہوگی کہ یہ آدمی جو عمل کر رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بینکاری کا نظام جو ہے قرآن کے خلاف ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ معیشت کا نظام جو سودی ہمارے ایمان کے خلاف ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لادین جو جمہوریت ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ وہ وہاں قرآن کا قتل عام کیا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو اور وہ چور کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے زانی کو درے لگاؤ، سنسار کرو اور وہ جو زانی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو تم جو ہے وہ اس کو بدلہ لو، لیکن حاکم وقت جو ہے اس کی سزا کو معاف کر دیتا ہے رحم کے اپیل اس کی منظور کر کر۔ مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ جو قرآن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور لوگوں کے کان سے جھو تک نہیں رہتی، تو یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کیا کیا، 40 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزارے وہ بھی پاک اور صاف زندگی آپ کی، اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی دبا نہیں ہے۔ لیکن نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدوجہد کی ہے وہ ہمارے لیے راہ عمل بن سکتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا، اور کس طرح ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ذریعے سے اسلام کو قائم کیا، اس کو پھیلایا، اور کس طرح سے اسلامی نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا۔ اگر آپ اس سیرت کو چھپائیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اگر لوگوں کو یہ بیان نہیں کریں گے کہ اسلام کی راہ کے اندر صحابہ کرام نے کتنی زبردست قربانیاں دی ہیں اور کتنا انہوں نے اپنا آج جو ہے جسم کا خون جو ہے دیا ہے اس راستے کے اندر، آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنا مال بھی لٹایا، اپنا گھر بھی لٹایا اور اسلام کو انہوں نے قائم کیا۔ جب آپ قرآن کو بھی چھپا لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی چھپا لیں گے، جب آپ صحابہ کرام کی سیرت کو بھی چھپا لیں گے، جب آپ بزرگان دین کی بھی بات نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہیرے تو یہی نظر آئے گے جو آج کل چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، اور آج بھی تاک رات ہے، آج بھی تاک رات ہے، میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بات کہتا ہوں، خود اپنے آپ سے بات کہتا ہوں کہ بھائی جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، اور فائدہ یہ ہے، صرف یہ ہے
کہ آپ اللہ سے عہد کریں کہ ہم جو بھٹک گئے تھے اب راہ راست پر آ گئے، ہم نے جو تیرا راستہ چھوڑ دیا تھا ہم اب تیرے راستے پر آ رہے، ہم تیرے نبی کا دامن چھوڑ چکے تھے اب ہم تیرے نبی کو دامن پکڑ رہے، ہم نے جو اسلامی نظام کو ختم کیا تھا اب ہم اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تیرے قرآن کے ہم وفادار رہیں گے، تیرے نبی کے وفادار رہیں گے، تیرے اسلام کے وفادار رہیں گے، تیرے نظریے کے وفادار رہیں گے، اور ہم ان میں سے کسی چیز کو بھی کسی قیمت کے اوپر نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چچا جان میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا ہے، اور مجھے کہا جائے کہ تم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ تو میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا، پھیل کر رہے گا، یا اس راستے میں اپنی جان دے دوں گا۔ آج تاک رات ہے اور یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، آؤ ساری امت مل کر اللہ سے عہد کرے کہ یا اللہ ہم جئیں گے تو تیرے لیے جئیں گے، مریں گے تو تیرے جئیں گے، ہمارا مرنا جینا ہماری عبادت سب تیرے لیے ہے، ہم نے یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا ہے یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس مقصد کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کا نظام اس ملک کا ہم قائم کریں گے۔ اگر یہ ہم نے کر لیا تو ہمیں لیلۃ القدر بھی مل گئی، ہمیں رمضان مہینہ مل گیا، ہمیں قرآن کا ثواب مل گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے کے اوپر آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ کے لیے توبہ کر ہمارے حکمران بھی، ہمارے علماء بھی، ہمارے عوام بھی، ہمارے تمام لوگ جو ہے وہ اس راستے پر آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور اس سے عہد کریں۔ اگر یہ ہم نے قائم کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے گا، ہماری مصیبتوں کو بھی دور کر دے گا، اور یہ جو کورونا آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس وبا کو بھی ہم سے دور کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔